اور پہلے تو میں آپ کو بخاری شریف اور اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک روایت سنا دیتا ہوں، اس کو بڑے غور سے سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ فرمایا کہ اگر نکاح کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی اگر نکاح کی صلاحیت ہے، نکاح کی صلاحیت ہے تو تم نکاح کرو، نکاح کی صلاحیت ہے تو تم نکاح کرو، نکاح کرو، اس لیے کہ یہ جو نکاح ہے نا، یہ نکاح آپ کو برائیوں سے دور رکھے گا، کن برائیوں سے دور رکھے گا؟ ان برائیوں سے دور رکھے گا۔ آج آپ کی نظریں اپنی بیوی پر تو ہوں گی، غیر لڑکیوں پر بھی آپ کی نظریں ہوں گی، غیر عورتوں پر بھی نظریں ہوں گی، کسی کی بیٹی پر بھی نظریں ہوں گی، کسی کی بہو پر بھی نظریں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نکاح کر لیتے ہو تو یہ نکاح آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ کی نظریں ان عورتوں تک نہیں ٹکرائیں گی، یعنی آپ جو آنکھ کے ذریعے سے جو گناہ کرتے ہو یہ گناہ آپ سے نہیں ہوگا، اس گناہ سے بچ جاؤ گے۔ پھر میرے آقا آگے ارشاد فرماتے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لو گے، تم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لو گے۔ آج مغربی تہذیب نے، یورپ اور امریکہ کے خیالات نے آج پوری دنیا کو اتنا گناہوں کے اندر ملوث کر دیا ہے، اتنا گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیا ہے کہ آج ان یورپ اور امریکہ اور جیسے ملک، برطانیہ، چیچنیا، اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک ایسے ہیں کہ آج جو پوری دنیا کے اندر گناہوں کو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلچر ہمارا ہے، جو تہذیب ہماری ہے، جو کردار ہمارا ہے، جو وقار ہمارا ہے، جو گرا ہوا وقار جس کو میں کہتا ہوں، پوری دنیا اس کردار کو اپناتی ہوئی نظر آئے، لیکن ہم ان امریکہ اور یورپ جیسی کنٹری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے امتی ہیں، ہم آپ کی تہذیب کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جو ہمارا اسلام کہے گا، ہم وہ کام کریں گے جو ہمارا قرآن کہے گا، ہم وہ کام کریں گے جو صاحب قرآن کہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب سیکھا اس حدیث سے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ ان برا نکاح آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، دیکھیے اپنے آپ میں بھی دیکھ لیجیے، اپنے معاشرے میں آج لڑکے کی عمر کتنی 40 سال ہو جاتی ہے، لڑکیاں گھر پر بیٹھی رہتی ہیں۔ میں آپ سے اتنا ہی بڑے ادب کے دائرے میں کہنا چاہوں گا، اپنی بچیوں کی اگر وہ بالغ ہو جائے 15 سال کے بعد سے رشتہ شروع کر دیے، اور 15 نہیں تو 20 سال تک اس کی شادی کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے گھروں کے اندر جو لڑکی ہے وہ غلط ہے، میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنا بھی کہوں گا کہ اگر 100% لڑکیاں ہیں تو کچھ لڑکیاں ان میں سے ایسی بھی ہیں جو غلط راستے پہ چلی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ ہے لیٹ شادی۔ دیکھیے بھائیوں کی عمر ہے 21-20 سال، کتنی اچھی عمر میں میں آپ کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے رشتہ داروں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا، اس عمر میں آپ نے رشتہ کر دیا۔ میرے آقا نے اس لیے فرمایا ہے کہ جب یہ جوانی کی دہلیز پہ جب اولاد قدم رکھتی ہے نا، تو اس سمے اس کے اندر جو نفس ہے، یہ نفس کسی کو کھانا چاہتا ہے، یہ نفس مزہ چکھنا چاہتا ہے، یہ نفس کسی کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، یہ نفس کسی بیٹی کی عزت کو خراب کر دیتا ہے، کسی کی بہو کی آبرو ریزی کر دیتا ہے، یہ نفس وہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم نکاح کر لو گے، یہ نکاح تمہارے نفس کو مار دے گا، یہ نکاح تمہارے نفس کو مار دے گا، یہ ابھرنے نہیں دے گا۔ یہ تو چیز ہم بتانے کی تھی۔ اور اس نکاح کے تعلق سے ابن ماجہ کی ایک روایت، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، دنیا کے اندر ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ جس کی مثال دی جا سکے، اور کون سی؟ کہ دو اجنبیوں کو کے درمیان اتنی محبت کر دے، اتنی محبت کہ اس سے زیادہ محبت دنیا میں کہیں نہ ملے، دو اجنبیوں کے درمیان۔ کیوں؟ یہ اور جو لڑکیوں کی ابھی رشتہ ہو رہا ہے یہ تو اجنبی تھے نا، یہ بات اور ہے کہ آج قریب ہوں گے، آج قریب ہوں گے، اور آج کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
بہت لمبی عمر عنایت فرمائے. لیکن کل ملا کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج عید کے دن ساتھ ہوں گے، لیکن اب ان کے دل میں محبت ایک دوسرے کے لیے کتنی ہو جائے گی، محبت بے پناہ بے انتہا ان دونوں کے درمیان محبت. آپ جانتے ہیں دوستی برابر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آدمی اپنے دوست پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتا ہے. لیکن ایک بیوی اپنے شوہر پر کر لیتی ہے اور شوہر اپنی بیوی پر کر لیتا ہے، وہ بھروسہ وہ کسی پہ نہیں کرتا. بے شک بے شک. یہ چیزیں میں نے حدیث سے آپ کو بیان کر دی. اب ایک چیز ہو، اب اگر ان کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں، اب برا مت مانیے، اب آپ کے لوگوں پر میں بیان دے رہا ہوں. دیکھو آپ، میں نے پہلے ہی بول دیا، اگر میری بات میں برا لگے آپ مجھے بول لیجیے کہ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہے. میں دین کی بات آپ کو ضرور بتا کے جاؤں گا، بہت ضروری. اور سب سے پہلے میں بڑے بوڑھوں سے معافی مانگنا چاہوں گا، ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں، کہ جو آپ لوگوں کی سماج کے اندر ایک رواج ہے، یہ جو رسمیں ہیں اللہ کے لیے انہیں بند کر دی. یہ رسمیں اچھی نہیں ہوتی. اب کون کون سی رسمیں اچھی نہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لوگ جو اولاد ہے نا آپ کی، ہمارے پاس بہت شکایت لے کے آتی ہے. ایک شکایت نہیں آتی. میں اس شہر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے فجر میں نماز کے بعد حدیث سے بیان دیتا ہوں. اس کے بعد ایک چینل پر بیٹھتا ہوں تو میں تقریری بیان دیتا ہوں. پھر میں دوسرے چینل پر بیٹھتا ہوں تو آپ کے مسائل مفتی اختیار مصباحی کے نام سے چینل ہے، میں اس پر مسئلے مسائل بتاتا ہوں. اثر کے بعد میں قرآن سے بیان دیتا ہوں. اس کے علاوہ پھر مجھے پڑھنا ہوتا ہے کہ میں پروگرام بھی بہت کرتا ہوں، میں پروگراموں بیان دیتا ہوں. پورا وقت میرا پڑھنے میں گزر جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت آتے ہیں اور اولاد بڑی پریشان رہتی ہے کہ مولانا صاحب ہماری سماج میں ہمارے بڑے بوڑھے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں کی عزت ہے، اگر انہوں نے بول دیا ہمیں تو کرنا ہوگا، لیکن ہمیں اسے پسند نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ کس کی غلطی ہے. اور جانتے ہو یہ دونوں شہزادی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں، اور وہ دونوں شہزادی آ رہی ہیں. آپ نے تو جو فیصلہ کر لیا کر لیا، لیکن ان کی زندگی کا کیا ہے؟ آج کے دن جب جھگڑا ہوتا نا تو لڑکی کے لیے ہمیشہ کے توقعات پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے کہ اس کی بارات میں گئے، اس کے گھر والوں نے جھگڑا کیا، یہ لڑکے والوں کی جانب سے تانے کہ اس کی بارات میں، اور لڑکی والوں کی جانب سے وہ بارات آئی تھی، ان لوگوں نے جھگڑا کیا تھا. میرے پیارے بھائیوں، آپ خود اندازہ کرو کہ رشتہ داری ایک دل سے ہوتی ہے، منہ سے نہیں. ارے وہ رشتہ کیسے جو منہ سے ہو؟ رشتہ تو دل سے ہوتا ہے، اور رشتہ ہوتا ہے نا نبھانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتا. آج تو آپ کا چہرے پہ بھی خوشی ہونا چاہیے اور لڑکی والوں کے چہرے پہ بھی خوشی ہونا چاہیے. پھر معاملے میں چھوٹی سی بات کہ میں نہیں نبھاؤں گا، اس کو دے کے وہ جلال میں، اس کو دے کے وہ جلال میں. اللہ کے لیے اس راستے کو چھوڑ دو. اگر آپ نے راستہ نہیں چھوڑا تو آپ کی آنے والی جو اولاد ہوگی اس کا بھوش خراب ہو جائے گا. آج تو آپ نے صرف زبان ہلائی ہے، کل یہ لاٹھی ہلائیں گے. آپ نے صرف ہاتھ ہلائے، کل یہ گولی چلائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ اس کا ذمہ دار میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے بوڑھے ہوں گے. آج یہ لڑائی، ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھو. جب رشتہ دار، مجھے معلوم ہے کہ آج شادی کے دن رشتہ دار بہت خاص ہوتے ہیں، اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن شادی کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. قرآن مقدس نے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو جب اپنا نعرہ یاد رکھتے ہو تو قرآن کا نعرہ کیوں نہیں یاد رکھتے؟ قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جب صبر کے ساتھ اللہ ہے تو صبر کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے؟ حسین کہتے ہیں حسین زندہ باد، تو حسین نے تو میدان کربلا میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا. حسین نے تو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا. اور حسین نے کہا بھی تھا کہ دیکھو میرا بابا گیا، میں نے صبر کیا، بابا کو مارا گیا، میں نے صبر کیا، بھائی کو زہر دے کر مارا گیا، میں نے صبر کیا، میرے بیٹے کو مارا گیا، میں نے صبر کیا، میرے بھتیجے کو مارا گیا، میں نے صبر کیا، میرے بھائیوں کو مارا گیا، میں نے صبر کیا. ہمارے ساتھ ظلم ہوا لیکن میں نے صبر کیا. کیونکہ حسین فرماتے ہیں میں قرآن کی تفسیر ہوں، تو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کے ساتھ اللہ ہے. تو حسین نے فرمایا میں تو اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. بے شک سبحان اللہ. آئندہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی بھی شادی بیاہ میں جھگڑا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں. اور اسلام تہذیب کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، جھگڑے کا نہیں دیتا. ابھی آپ نے دیکھ، لیکن اگر شریعت کی روشنی میں دیکھو تو اس مہندی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت کی روشنی میں اس مہندی کی کوئی حقیقت نہیں، کہیں سے ثابت نہیں. بخاری اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، سب سے پہلے قرآن اٹھاؤ، پھر بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، مشکات اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، در مختار اٹھاؤ، رد المحتار اٹھاؤ، فتویٰ شامی اٹھاؤ، فتویٰ عالمگیر اٹھاؤ، بحر شریعت اٹھاؤ، فتویٰ بحر العلوم اٹھاؤ. کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو کہ مہندی کا ایک جگہ ثبوت نہیں.
اور پھر اس مہندی کے لیے ایک فالتو کام کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کی صرف باتیں بتا سکتے ہو، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن کم سے کم اللہ کے لیے کہیں بھی جو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ ہماری عزت نہیں کی، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے امام کی، اپنے لیڈر، اپنے رہبر کی ہمیشہ عزت کرنا. جس قوم نے اپنے امام کو آگے رکھا ہے وہ قوم ہمیشہ آگے رہی، اور جس قوم نے اپنے امام کو پیچھے رکھا ہے وہ قوم زندگی بھر ترقی نہیں کر سکتی. بادشاہ اسی وقت بادشاہ جب رعایا اس کا ساتھ دے، صحیح بات. جب جنتا اس کا ساتھ دے. اگر جنتا نے ساتھ چھوڑ دیا تو کس کا بادشاہ وہ؟ اکیلا بادشاہ جنگ کرے گا؟ اگر جب رعایا نے ساتھ نہیں تو کیا کس کا بادشاہ ہے؟ تو اس لیے اپنے اماموں کو، اپنے رہبروں کو ہمیشہ آگے رکھو، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو. اور یہ تمام فالتو چیزیں اور جو آپ لوگوں کی جو میں سماج میں کیا کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو غلط چیزیں ان کو چھوڑ دیجیے گا. اور آئندہ جب کوئی بھی جب دولہا آ جائے فوراً نکاح کی تیاری کرواؤ، اور فوراً اپنے جو رشتہ دار آئے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرو کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ آئیے. ان کی زیادہ سے زیادہ عزت کرو، کیونکہ معاملہ آج ان کی عزت مت کریے، کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کے یہاں ہمیشہ آئیں گے، لیکن جو ان کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں ہمیشہ نہیں آئیں گے آپ کے یہاں. اس لیے ان کی ایسی عزت کرو ایسے کہ یہاں سے جائے تو رشتہ دار عزت کرے. ارے فلاں کی شادی میں گئے تھے وہاں عزت ہمیں ملی ہے نا. اچھا کام کریے اور آپس میں محبت سے. اور آج کے دن دونوں صبر کا دامن ضرور تھامے رہیے. صبر ہو سکتا ہے کبھی کبھار آدمی کوئی غصے میں ہو جاتا ہے، جب سامنے والا غصے میں تو خود ٹھنڈا ہو جائے، اور جیسے میں غصے میں ہوں تو سامنے والا آدمی ٹھنڈا ہو جائے. اس سے یہ کہ بہت بڑی بلا، بہت بڑی ایک لڑائی ٹل جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے آپ لوگ. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم مالک مولا، یہاں نکاح خانی ہوئی ہے مولا، شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح پڑھا گیا. میرے مولا ان نکاحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. آمین. میرے مولا اس نکاح پر برکت عطا فرما. آمین. میرے مولا دولہا، ان دونوں دولہا اور دونوں دلہن کے درمیان مالک مولا بے حد محبت عطا فرما. آمین. رب العالمین ان کے درمیان الفت و محبت عطا فرما. آمین. رب العالمین دولہا اور دلہنوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان رہی. پروردگار عالم ان کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے درمیان رہی. رب العالمین ان کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو حضرت علی شیر خدا سیدہ فاطمہ کے درمیان رہی. میرے مولا ان لوگوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما جو تیرے نبی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے درمیان رہی. رب العالمین ان لوگوں کے درمیان وہ محبت عطا فرما میرے مولا کہ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان رہی. رب العالمین ان کے جو آنے والی نسل ہو اللہ انہیں بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما.